ڈاکٹر صاحب اگر اعتکاف پر بیٹھنا ہو عورت کا اعتکاف، ایک تو ہے خامن کی اجازت کے بغیر اعتکاف، اور وہ کہاں بیٹھے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کامیاب ترین پروگرام جو اجتہاد کے نام سے جاری و ساری ہے، بالخصوص آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش بہت کرنا شکریہ، آپ کی چاہتا ہوں مہربانی کہ آپ نے ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہوا ہے۔ جملہ مسالک کے جید علماء کرام بیٹھتے ہیں اور یہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد امت کی ایک عملی تصویر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے۔ ولا تفرقوا۔ جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر محبتیں رکھی ہیں وہ ہر ایک قسم کی محبتیں ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ماشاءاللہ، یہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، کاروبار کی محبت، جائیداد کی محبت، مال و دولت، مال مویشی کی محبت اور محلات کی محبت، مکانوں اور گھروں کی محبت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا اس بندے کے دل میں میری محبت سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت تو نہیں ہے، میری محبت سے زیادہ اس کے دل میں اپنے مال کی محبت تو نہیں ہے، اپنی جائیداد کی، مال مویشی کی محبت تو نہیں ہے۔ تو نماز پنجگانہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العزت بلا لیتا ہے اپنے گھر میں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ایک حکم یہ ہے کہ ساری محبتوں سے کٹ آف ہو کر، کنارہ کش ہو کر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرو۔ تو اعتکاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ساری دنیاوی محبتوں اور رشتوں ناتوں کو، تعلقات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور جوڑ لیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ایک عورت کا اعتکاف کیا ہے، تو عورت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو مرد کے لیے ہیں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں اضافی ہیں جی، کہ اس کا جو ہے وہ ایام سے پاک ہونا یہ لازمی ہے اعتکاف کے لیے۔ ظاہر ہے اس میں روزہ رکھنا ہے، تو روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ تو اگر عورت جو ہے وہ ایام والی بات کی، میں چھوٹی سی بس آپ ایڈ کر دیں کہ ایام سے بچنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے؟ جو فطری عمل ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ چونکہ فرض واجب نہیں ہے اعتکاف سنت ہے، تو اس لیے اگر تو منت مانی ہوئی ہے اعتکاف کی، وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن مسنون اعتکاف کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک فطری عمل کو آپ روکیں گے تو اس کے نقصانات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اگر بہت مجبوری ہو، مثال کے طور پر حج پہ گئے ہوئے ہیں، طواف کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسنون اعتکاف ہے، تو اس میں عورت کے لیے یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن سے اجازت لے، اور عورت کے لیے جو جگہ مخصوص ہے اعتکاف کے لیے وہ ہے مسجد بیت، کہ گھر میں جو مسجد ہے، یعنی گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پر عورت پردہ کر کے وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہ فقہ کتابوں میں یہ جو لفظ آتا ہے مسجد بیت، یہ ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے کہ ایک مسلم گھرانہ وہ ہوتا ہے، ایک مسلم گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، علیحدہ جگہ ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خوبصورت گھر بناتے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تو اس میں ہر پورشن پہ ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جو عبادت کے لیے مختص ہو، جہاں پر نماز پنجگانہ ادا کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو عورت بھی اپنے گھر میں اس جگہ پر جہاں جو پاک صاف جگہ ہے، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف مسنون کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ظاہر روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامن سے اجازت بھی طلب کرے۔ جی